دوستو، قرآن اور جدید سائنس یا اسلام اور سائنس دراصل اسلام اور جدید سائنس کی آپس میں وابستگی، ربط اور موافقیت کو کہا جاتا ہے، اور مسلمانوں کا یہ دعویٰ ہے کہ اسلام اور جدید سائنس میں مکمل ہم آہنگی پائی جاتی ہے، اور قرآن مجید میں 1000 سے زیادہ آیات سائنس کے متعلق گفتگو کرتی ہیں۔ قرآن میں موجود آیات کے متعلق حقائق جدید سائنس سے مکمل مطابقت رکھتے ہیں۔ جس وقت اور زمانے سے انسانی زندگی اس سیارے یعنی زمین پر نمودار ہوئی ہے، انسان نے ہمیشہ سے فطرت تخلیق کے اس عظیم منصوبے میں اس کی اپنی حیثیت اور خود زندگی کا مقصد سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ سچ کی اس تلاش میں صدیوں کی مدت میں اور مختلف تہذیبوں نے منظم مذہب کو زندگی کی شکل دی اور بڑی حد تک انسانی تاریخ کا راستہ متعین کیا، جبکہ بعض مذاہب کی بنیاد لکھے ہوئے متن یعنی کتابوں پر ہے، جس کے پیروکار اسے الہامی یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، جبکہ باقی کا انحصار صرف انسانی تجربے پر ہوتا ہے۔ قرآن جو مذہب اسلام کا اہم ذریعہ ہے، اس کے پیروکار یعنی مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ یہ مکمل طور پر کلام الہی ہے۔ مسلمان اس بات پر یقین کرتے ہیں کہ قرآن میں تمام انسانیت کے لیے ہدایت موجود ہے۔ چونکہ قرآن کے پیغام کو ہر دور کے لیے مانا جاتا ہے، اس لیے یہ ہر زمانے کے متعلق ہونا چاہیے۔ کیا آپ نے کبھی یہ سوچا کہ انتہائی بلندی پر پہنچ کر انسان کو سانس لینے میں دشواری کیوں پیش آتی ہے؟ جدید سائنس اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اس چھوٹی سی ویڈیو میں میری کوشش ہے کہ میں خاص طور پر ثابت شدہ سائنسی دریافتوں کی روشنی میں قرآن کے کلام الہی ہونے کا ایک حقیقی جائزہ پیش کروں۔ آکسیجن فضا میں 21% بلحاظ حجم اور پانی میں 88.8% بلحاظ وزن پائی جاتی ہیں۔ یہ ایک بے رنگ اور بے بو گیس ہوتی ہیں۔ یہ پانی میں معمولی حل پذیر گیس ہے۔ پانی میں تھوڑی سی مقدار میں آکسیجن حل ہونے سے پانی کے جاندار، مچھلیاں وغیرہ اور تمام سمندری جاندار پانی میں سانس لیتے ہیں۔ آرگینک کمپاؤنڈ مثلاً گلوکوز، سٹارچ، سیلولوز، چکنائیوں اور پروٹین میں آکسیجن ہوتی ہیں۔ پودے فوٹوسینتھیسس کے عمل میں گلوکوز کے ساتھ ساتھ آکسیجن بھی پیدا کرتے ہیں۔ سانس لیتے ہوئے ہوا سے آکسیجن ہمارے پھیپھڑوں میں جاتی ہے اور خون میں حل ہو کر ہیموگلوبن کے ذریعے جسم کے تمام زندہ خلیوں میں جاتی ہے، جہاں یہ گلوکوز سے مل کر انرجی پیدا کرتی ہیں، اور جو کاربن ڈائی آکسائڈ اس عمل میں پیدا ہوتی ہے پھیپھڑوں کے ذریعے باہر فضا میں خارج ہوتی ہے۔ 1772 میں کارل شیلے نے پوٹیشیم نائٹریٹ کو گرم کر کے آکسیجن گیس تیار کی، لیکن ان کا یہ کام 1777 میں شائع ہوا۔ 1774 میں جوزف پریسلے نے مرکیورک آکسائڈ کو گرم کر کے آکسیجن گیس کو تیار کیا۔ اینتونی لیویجیر نے اس گیس کی خصوصیات کو بیان کیا اور اس کا نام آکسیجن رکھا، جس کا مطلب ہے تیزاب پیدا کرنے والا یا بنانے والا۔ سانس جانداروں کے لیے اس قدر ضروری ہے کہ اگر دماغ کو چند منٹ آکسیجن نہ ملے تو یہ فقط ایک مشت خاک سے زیادہ کچھ نہیں رہتا۔ بدن کا تمام نظام ریت کے محل کی طرح زمین بوس ہو جائے گا۔ سانس جسم میں آکسیجن دینے کا واحد ذریعہ ہے۔ ضرورت کے مطابق سانسوں کا زیرو بم آکسیجن کی مقدار گھٹاتا بڑھاتا ہے، پھر خون اس آکسیجن کو دل کے پمپ ہاؤس سے بدن کے ہر عضو کو پہنچاتا ہے۔ سانس جسم سے گندے مادوں کو کاربن ڈائی آکسائڈ کی صورت اخراج کا کام بھی کرتی ہے۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ سانس کتنی اہم ہے۔ اگر یہ ڈوری ٹوٹ جائے تو روح کا جسم سے رشتہ یوں ٹوٹ جاتا ہے جیسے کبھی شناسائی ہی نہ تھی۔ جس زمانے میں قرآن مجید نازل ہوا، لوگوں کا خیال تھا کہ جو شخص بلندی کی طرف جائے گا اسے زیادہ تازہ ہوا، زیادہ فرحت اور زیادہ خوشی حاصل ہوگی۔ لیکن جدید دور میں جب انسان نے ہوائی جہاز ایجاد کیا اور وہ 30-40 ہزار فٹ کی بلندی پر پرواز کرنے لگا، تو اسے پتہ چلا کہ بلندی پر جاتے ہوئے نسبتاً کم آکسیجن مہیا ہوتی ہے اور سانس لینے میں بہت دشواری پیش آتی ہے۔ اس شدید گھٹن سے بچنے کے لیے ہوائی جہازوں میں مصنوعی آکسیجن لے جانے کا انتظام کیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اس قدر بلندی پر جانے کا تصور تھا نہ آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائڈ کا۔ لیکن قرآن مجید میں سورۃ الانعام کی یہ آیت ہمیں حیرت میں ڈال دیتی ہے۔ بس یہ حقیقت ہے کہ اللہ جسے ہدایت بخشنے کا ارادہ کرتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے گمراہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے اس کا سینہ تنگ اور گھٹا ہوا کر دیتا ہے، گویا وہ آسمان پر چڑھ رہا ہے یعنی بلندی کو جا رہا ہے۔
طب جدید کی تحقیق نے یہ ثابت کیا ہے کہ بلندی پر آکسیجن کی کمی کی وجہ سے دم گھٹنے لگتا ہے اور سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے اسی سائنسی حقیقت کی طرف اشارہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ یہ قرآن کسی انسان کا نہیں بلکہ اللہ کا کلام ہے۔